رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ حدید کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آخری دو آیتوں کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی تھی ایک طرفہ رخ کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے اتنا غلو کر دیا کہ وہ فرق ہی کرنا بھول گئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی نیت سے ان لوگوں نے رہبانیت جیسی بدعت کا ایجاد کیا اور اسی کو اپنی زندگی اور اپنا مقصد بنا لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نہ وہ ان کے اوپر فرض کیا تھا اور نہ ہی اللہ کا یہ مقصد تھا کہ انسان رہبانیت اختیار کرے اور دنیا اور ما فیہا کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ اس کی برائی اور اس کے برے انجام کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت مومنوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور کس انداز سے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت بجا لائیں اور اپنی زندگی کو گزاریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے اوپر پختہ ایمان لاؤ، مضبوط ایمان لاؤ۔ یہاں یہ بات بتا دی جا رہی ہے کہ جو عیسائیوں نے کیا تھا اور ان کا جو انجام ہوا، اس سے اگر بچنا ہے تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ علیہ الصلوۃ والسلام، مضبوط ایمان، پختہ ایمان لاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اگر صحیح معنی میں متقی بننا ہے، اور اگر صحیح معنی میں مسلمان بننا ہے، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پانا ہے، حاصل کرنا ہے، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو، ان کی مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ جس انداز سے، جس طریقے سے انہوں نے زندگی کو گزارا ہے، جن کاموں کو کر کے انہوں نے زندگی کو گزارا ہے، تم بھی وہی کام کیا کرو۔ جن باتوں سے بچ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا ہے، انہی کاموں سے، انہی باتوں سے بچ کر کے تم بھی اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتے ہو۔ اور تقوی کے لیے شرط اللہ نے یہ لگا دی ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہے، ان کے اوپر پختہ ایمان لانا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تم لوگوں کو 2 گنا اجر عطا کرے گا، 2 گنا بدلہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزارتے ہیں اور ان کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، جس بات کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، اگر ہم بھی انہی باتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں 2 گنا اجر دے گا۔ یہی بات ایک حدیث میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو 1 حصہ اجر دے گا، عیسائیوں کو 1 حصہ اجر دے گا، اور مسلمانوں کو 2 حصہ اجر دے گا، 2 گنا اجر دے گا۔ تو اس حدیث کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو اپنا مقصد بنایا تھا، جس انداز سے انہوں نے اسلام پر عمل کیا تھا، اور
جن چیزوں کو انہوں نے اہمیت دی تھی، اگر ہم بھی اسی انداز سے اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، انہی باتوں کو اہمیت دیں اور انہی کے طریقے کے مطابق اعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو 2 گنا اجر حاصل کرنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں 2 گنا اجر عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تم لوگوں کو نور عطا کرے گا جس کے سہارے سے تم لوگ چلو گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایت کا نور اللہ ہمیں عطا کرے گا، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نور ہدایت ہے، اسی لیے اگر ان کی اتباع ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان کا نور ملے گا، ان کا نور حاصل ہوگا، اس نور کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو مکمل کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے بعد پل صراط میں جو اندھکار ہوگا، اور جہاں سے اس سورہ کی شروعات ہوئی تھی وہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک نور عطا کرے گا جس کے ذریعے سے وہ لوگ پل صراط کے اندھکار میں آگے بڑھ سکیں گے اور جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہمیں آخرت میں نور بھی عطا کرے گا، جس کے سہارے سے، جس کے ذریعے سے اور جس کی مدد سے ہم لوگ پل صراط کو پار کر جائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈیشنل ثواب ہوگا، اجر ہوگا ہم لوگوں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا جس کے ذریعے سے ہم لوگ پل صراط بھی پار کریں گے اور اپنی زندگی کو بھی گزاریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آگے فرمایا اور تم لوگوں کو بخش دیا جائے گا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے جو بھی گناہ تم لوگوں سے سرزد ہوئے ہوں گے، تم لوگوں نے جو غلطیاں کی ہوں گی، جو گناہ کیے ہوں گے، انہیں اللہ بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ کو بخشنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اپنے بندوں کو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے بخشے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو 2 گنا اجر دے گا، 2 گنا بدلہ دے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گنا اجر اس لیے بھی عطا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو، یعنی کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے، جتنا چاہے عطا کرتا ہے، اس کے فضل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ تو یہ یہود اور عیسائیوں کو خبر دینا ہے کہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے افضل ہیں اور ان سے زیادہ ثواب کے حقدار ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، کسی اور کے فیصلے کے مطابق اللہ فیصلہ نہیں سناتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، اہل کتاب کو یعنی کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل پر اللہ کا کنٹرول ہے، اور وہ مسلمانوں کو 2 گنا ثواب دے کے رہے گا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور انہیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ فضل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، فضل دینا، فضل کرنا یا نہیں کرنا وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا اسے نہیں دیتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یاد رکھو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر فضل عطا کرے، مگر اس کے بندے ہی جب اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اس کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے بندوں کو اور ایسے لوگوں کو فضل عطا نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا کرے گا اور ہمیں کئی گنا ثواب سے نوازے گا۔
یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 گنا عطا کرے گا، مگر وہ 2 گنا کتنا ہے اور کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اصل میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک ثواب کتنا ہوتا ہے اور ایک ثواب کا مطلب کیا ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو 2 گنا عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا ہے، تو جب ہمیں ایک کے بارے میں نہیں پتا تو اس کا 2 گنا کا کیا علم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حد و حساب اجر عطا کرے، اور اپنی زندگی کو گزارنے میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ عطا کرے گا، اور آخرت میں ہمیں من چاہی زندگی گزارنے کا موقع عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔